هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع والعشرون 27واں سبق. هذا جرس کبیر. جرسن کے معنی آتے ہیں گھنٹی کے اور کبیرن کے معنی آتے ہیں بڑے کے. هذا جرس کبیر، یہ بڑی گھنٹی ہے. گھنٹی جس سے مدرسے میں یا اسکول میں گھنٹی لگاتے ہیں وہ گھنٹی مراد ہے. هذا جرس کبیر، یہ ایک بڑی گھنٹی ہے. هو معلق بالعمود. علق يعلق تعلیقاً کے معنی آتے ہیں لٹکانا، اسی سے معلقون ہے، اس میں مفعول. هو معلق بالعمود، عمود کے معنی آتے ہیں ستون. هو معلق بالعمودی، وہ ستون سے لٹکا ہوا ہے. هذا جرس کبیر، یہ ایک بڑی گھنٹی ہے. هو معلق بالعمود، اور وہ ستون سے لٹکی ہوئی ہے. بجانبہ مدقۃ، جانب کے معنی آتے ہیں بازو، بغل. اور مدقۃ دقہ یدق کے معنی مارنا. مدقۃ اس میں آلہ ہے، مارنے کا آلہ. مراد ہے لکڑی کا ہتھوڑا. بجانبہ مدقۃ، اس کے بازو میں مدقۃ ایک لکڑی کا ہتھوڑا ہے. الفراش یدق الجرس بالمدقۃ، فراش کہتے ہیں چپراسی کو، یدق دقہ دق بجانا. الفراش یدق الجرس بالمدقۃ، چپراسی گھنٹی کو لکڑی کے ہتھوڑے سے بجاتا ہے. فیخرج التلمیذ والمعلم من الفصل، تو طلبہ اور استاذ درسگاہ سے نکلتے ہیں. التلمیذ یذهب الی فصل، طلبہ ایک درسگاہ کی طرف جاتے ہیں. والمعلم یذهب الی فصل آخر، اور استاد دوسرے درسگاہ کی طرف جاتا ہے. التلمیذ یذهب بعد الدرس الی جنینۃ المدرسۃ، جنینۃ کے معنی آتے ہیں باغیچہ. جنینۃ المدرسۃ مدرسے کا باغیچہ. التلمیذ یذهب بعد الدرس الی جنینۃ المدرسۃ، طلبہ درس کے بعد مدرسے کے باغیچے کی طرف جاتے ہیں. وینظر الی شجرۃ الورد، اور گلاب کے پودے کی طرف دیکھتے ہیں. وردن کے معنی گلاب، شجرتن کے معنی پودا. فیقرب منها، اور اس سے قریب ہوتے ہیں، یعنی گلاب کے پودے سے قریب ہوتے ہیں. منہا کی ضمیر کا مرجع ہے شجرۃ الورد. ویقطف الوردۃ، قطف یقطف توڑنا، وردۃ گلاب کا پھول. ویقطف الوردۃ، اور گلاب کا پھول توڑتے ہیں. ویشمها، اور اس کو سونگھتے ہیں. قال البستانی للتلمیذ، مالی نے طلبہ سے کہا. الورد یقل فی هذا الزمان، فی هذا الزمن، زمن زمانہ موسم، یہاں موسم مراد ہے. الورد یقل، قل یقل کم ہونا. الورد یقل فی هذا الزمان، اس موسم میں گلاب کا پھول کم ہے. الورد یقل فی هذا الزمان، اس موسم میں گلاب کا پھول کم ہوتا ہے. ویکثر فی زمن آخر، کثر یکثر زیادہ ہونا. ویکثر فی زمن آخر، اور دوسرے موسم میں زیادہ ہوتا ہے. قال التلمیذ للبستانی، طلبہ نے، طالب علم نے مالی سے کہا. این الوردۃ الکبیرۃ، کہ بڑا گلاب کا پھول کہاں ہے. قال البستانی، مالی نے کہا. جاء رجل، ایک آدمی آیا. وسرق، سرق یسرق چوری کرنا. وسرق تلک الوردۃ الکبیرۃ، اور اس بڑے گلاب کے پھول کو چرایا. وفر، اور بھاگ گیا. تو یہ سبق پورا ہوا. اب آگے ہے محادثہ، یہ سوال جواب کی
روشنی میں اسلوب میں گفتگو ہے. من یدق الجرس، گھنٹی کون بجاتا ہے؟ الفراش یدق الجرس، چپراسی گھنٹی بجاتا ہے. ای جرس یدق الفراش، کون سی گھنٹی چپراسی بجاتا ہے؟ الفراش یدق الجرس الکبیر، چپراسی بڑی گھنٹی کو بجاتا ہے. بأی شیء یدق الجرس ہوا، چپراسی کس چیز سے گھنٹی بجاتا ہے؟ ویدق الجرس بالمدقۃ، چپراسی گھنٹی کو لکڑی کے ہتھوڑے سے بجاتا ہے. بأی مدقۃ یدق، کس ہتھوڑے سے وہ گھنٹی بجاتا ہے؟ یدق بالمدقۃ الصغیرۃ، وہ چھوٹے ہتھوڑے سے گھنٹی کو بجاتا ہے. این الجرس الکبیر، بڑی گھنٹی کہاں ہے؟ الجرس الکبیر معلق بالعمود، بڑی گھنٹی ستون سے لٹکی ہوئی ہے. این المدقۃ الصغیرۃ، چھوٹا ہتھوڑا کہاں ہے؟ المدقۃ الصغیرۃ بجانب الجرس، چھوٹا ہتھوڑا گھنٹی کے بازو میں ہے. اب آگے تمرین. تو تمرین کے اندر انہوں نے انہی الفاظ کو دیا ہے، انہی افعال کو دیا ہے اس فعل میں جو اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے دقہ ہے، شمہ ہے، فرہ ہے، قلہ ہے. تو یہ چار فعل ہیں. دقہ یدقو کے معنی آتے ہیں بجانا، تو دقہ یہ ماضی ہے، یدقو مضارع ہے. ٹھیک ہے. دقہ یہ مذکر غائب ہے، دقت مؤنث غائب ہے. دققتہ مذکر حاضر ہے، دققتی مؤنث حاضر ہے. دققتو واحد متکلم ہے. یدقو فعل مضارع مذکر غائب، تدقو فعل مضارع مؤنث غائب، تدقو فعل مضارع مذکر حاضر، تدقین فعل مضارع مؤنث حاضر، ادقو فعل مضارع متکلم. تو ان سب کو اپنے جملوں کے اندر استعمال کرنا ہے. جیسے دق الجرس، ٹھیک ہے. دقت الجرسۃ، انت دققت الجرس، انتی دققت جرس، انا دققت الجرس. تو اس طرح اس کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے. شمہ یشم کے معنی آتے ہیں سونگھنا. شمہ فعل ماضی مذکر غائب، شمت فعل ماضی مؤنث غائب. شممتا فعل ماضی مذکر حاضر، شممتی فعل ماضی مؤنث حاضر، شممتو فعل ماضی واحد متکلم. یشم فعل مضارع مذکر غائب، تشم فعل مضارع مؤنث غائب، تشم فعل مضارع مذکر حاضر، تشمین فعل مضارع مؤنث حاضر، اشم فعل مضارع متکلم. تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. شم زید وردن، شمت فاطمۃ زہرتن. انت شممتل پھل کے لیے آتا ہے یا میوہ کہہ لیجیے. انت شممت الفاکہۃ، تم نے میوے کو سونگھا. یا انبج آتا ہے مانجو آم کے لیے. انت شممت المانجو، تم نے آم کو سونگھا. انتی شممت المانجو، تم نے آم کو سونگھا. انا شممت الزہرۃ، میں نے پھول کو سونگھا. انا شممت الزہرۃ البنفسجی، میں نے بنفشہ کے پھول کو سونگھا. اس طرح اس کو اپنے جملے استعمال کرنا. فرّ یا فرّو کے معنی فرار ہونا. تو فرّ فعل ماضی مذکر غائب، فرت فعل ماضی مؤنث غائب، فررت فعل ماضی مذکر حاضر، فررتی فعل ماضی مؤنث حاضر، فررت فعل ماضی متکلم. اسی طرح یفر فعل مضارع مذکر غائب، تفر فعل مضارع مؤنث غائب، تفر فعل مضارع مذکر حاضر، تفرین فعل مضارع مؤنث حاضر، افر فعل مضارع مؤنث متکلم. اس کو جملوں کیسے بنائیں گے؟ فر زید، فرت فاطمۃ، انت فررت یا زید، انتی فررتی یا خالدہ، انا فررتو. اس کے بعد قل یقل کے معنی کم ہونا. تو قل فعل ماضی مذکر غائب، قلت فعل ماضی مؤنث غائب، یقل فعل مضارع مذکر غائب، تقل فعل مضارع مؤنث غائب. یہاں اس سے قل سے دو ہی انہوں نے دیا ہے. تو استعمال کریں گے جملوں کے اندر. قل المعجوف فی هذا الزمن، اس موسم کے اندر آم کم ہوا.
قلت الوردۃ فی ھذا الزمن، اس موسم کے اندر گلاب کا پھول کم ہوا، اس کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل امر دقا دقی، یہ دونوں فعل امر ہے، فعل امر حاضر مؤنث حاضر مذکر حاضر، مذکر حاضر مؤنث حاضر۔ لا تدق لا تدقی فعل نہیں ہے، مذکر حاضر مؤنث حاضر، فعل نہیں مذکر حاضر، فعل نہیں مؤنث حاضر۔ شم شمی فعل امر ہے، فعل امر مذکر حاضر، فعل امر مؤنث حاضر۔ لا تشم لا تشم لا تشمی دونوں فعل نہیں ہے، مذکر حاضر مؤنث حاضر۔ فر فری دونوں فعل امر ہے، مذکر حاضر مؤنث حاضر۔ لا تفر لا تفری دونوں فعل نہیں ہیں، مذکر حاضر مؤنث حاضر۔ تو اس کو اپنے جملوں کے اندر استعمال کریں۔ مثلا یا خالد دق الجرس، یا خالد دق الجرس، لا تدق الجرس، لا تدق الجرس۔ شمی یا خالدہ زہرۃ الوردی، تو اس طرح اس کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک خالی جگہ کو پورا کرنا ہے۔ ہوا سرق القلم ہے، تو یہاں پر کچھ نہیں لگے گا، ہوا سرق ہی ہے، مذکر ہے نا، تو ہوا سرق القلم، اس نے قلم کو چرایا۔ ہیا سرق المبرات، تو یہاں سرقت آئے گا مؤنث کے لیے، ہیا سرقت المبرات۔ انت سرقت الکراسۃ، انتی سرقت الدجاجۃ، انا سرقت الوردۃ۔ تو دیکھیے خالی جگہوں کو تا تو تی تا سے بھرنا ہے۔ اس کے بعد ہے دققت دقہ سے بھرنا ہے خالی جگہ کو، تو یہاں انا ہوا انت انتی ہی کو استعمال کرنا ہے۔ تو انا دققت الجرس، ہوا اچھا انت دققت الجرس، انتی دققت الجرس، انا دققت الجرس، ہو گیا۔ اس کے بعد انا شممت اب ملانا ہے، انا شممت الوردۃ، انا دققت الجرس، وباع السمک، وجاء الى المدرسۃ۔ تو یہ سبق پورا ہوا ہمارا۔